کہتے سنایا جا رہا. ایک قاعدہ ایک دن کے لیے کافی ہے. نواں قاعدہ عجب اور نفس کے دھوکے سے بچنا ہے. نواں قاعدہ عجب اور نفس کے دھوکے سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس بھی دیا ہم کو, سپورٹ کیا ہے, اب جیسے اس کو چاہے رکھے, چاہے اس کو چھٹکارا نجات دیں, چاہے ہلاک کریں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم وہ اعلم بمن اتقی. وہ تصوف کی جان عام طور پر قد افلح من زکاہا تو پڑھتے ہیں ہم, لیکن یہ آیت یہ بھی فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی, تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو. دونوں قرآن کی آیت دونوں. قد افلح من زکاہا بنیاد ہے تصوف کی. قد افلح من زکاہا فلاح پائے سے نفرت کیا گیا, اب اس کے مقابل لے آ رہے ہیں. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ اپنے کو تم ملکہ سمجھ لو, ملکہ بنو تو, لیکن اپنے کو سمجھو نہیں. ذرا سا آدمی اس وظیفہ ہوتا ہے, ہم ہو گیا, ہم کو ضرورت نہیں, وظیفہ ہم پر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم واعلم بمن اتقی. تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو, تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے. بیان قرآن وہی اپنے کو مقدس سمجھو. ہزار محنت مشقت مجاہدہ ریاضت ہو, اس تم کو حاصل بھی ہو جائے, لیکن اپنے کو اس حاصل شدہ پر ناز نہ کرو اپنے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور اصلاح پر دلالت کرے. نہ اور افلاح من زکاہا پر زیادہ نہیں ہے, بیان ہوتا ہی ہے, لیکن اس پر فلا تزکوا انفسکم, اگر تزکیہ ہو جائے تو اس پر نظر نہ رکھو. دو بات ہو گئی. قد افلح من زکاہا فلاح پائے اس نے یہ نفس کا تزکیہ کیا ہے, لیکن تزکیہ ہونے کے بعد اس پر نظر نہ کرو. مالدار بنو, کوئی نہیں روکتا, لیکن مالدار ہونے کے بعد تکبر نہ کرو. وہاں ہے کہ کہیں مالداری کا منع ہے؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح, نعم المال مال صالح رجل صالح کے لیے بہترین چیز ہے. مال بھی صالح اور آدمی بھی صالح, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, حقوق ادا کرتا ہے. نعم المال الصالح. یہ تعلیمات نبی بھی موجود ہیں مولانا قرآن کے میں, کون سنتا ہے؟ ہمارے دیہات کا ہے بہت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میری اصلاح کا مجلس ہوتی تھی, فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہے, دوسرے کو عیوب پر نظر ہے. اس مجلس سے بھی فرماتے تھے دوسروں کو یوں کہ فلاں کے اندر یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ بات وہی جیسے جو ظاہر کر رہے ہیں تم مجلس بیٹھ کے کر رہے ہو. یہ حضرت ہم نے خود سنا, باریک بات ہے کہ نہیں؟ اتنا نہیں ہوا کہ چھوڑ میرا وطن چھوڑ دیا. اب کہتے ہیں فرق جو میں کہتا تھا اپنے متعلق نہیں کوئی سمجھتا تھا, کہتے تو دوسرے کے متعلق کہہ رہے ہیں. باریک بات. فلا تزکوا انفسکم, میں دیکھ رہا ہوں یہ نہیں کرتا, یہ تو کر رہا ہے, اس کو کیوں نہیں کہتے یہ کر رہا ہے اچھا کام. دن میں کبھی نہیں, جو کر رہا ہے اس پر ہے, جو نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں کر رہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی. قرآن پورا نسخہ کیمیا ہے مجھے. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ قرآن تو ہے اس میں, یہ نہیں ہم نے دیکھیے گا, اس کو لے جائیے گا. ختم ہو گئی. اللہ کا شکر ہے کہ امت نے اسی کتاب کو قبول کیا. یہ بھی
لیکن چھپنے سے پہلے بہت سے لوگ کہہ دیا بھائی ایسی کتاب ہے کہ اس کو ہرا. میں بھی کہتا ہوں ہر مرید کو ہر متعلق کو اس کتاب کو رکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. سب سب آسان ہے پڑھنا، مشکل بھی نہیں. فلا تزکوا، چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے گا. میں بندہ گندا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الدلیل. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. نبی کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں پاک ہیں. کیسے پاک ہو گئے تم؟ نبی اپنے پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا. انا المعترف بذنبی پوری زندگی خلاصہ ہے معاشا رسول اللہ صاحب کی پہلے بھی جو بیان کیا یہ بھی بیان. انا المعترف بذنبی، پوری کتاب اعتراف ذنوب. ابھی میں نے اصل بات کہا تھا نا، وہ کتاب صاحب ایک کتاب پائے بس حیات کو دے دیا. اعتراف ذنوب شیخ جو نقشبندی تھے وہ سراہنے رکھتے تھے، اس میں بہت لکھا میں نے دیکھا ان کا نقشبندی جو تھے پاکستان میں بہت اس کتاب سراہنے رکھتے تھے ہمیشہ، اور لکھ کے بھیجا ہے لیکن وہ پتہ نہیں کہاں رکھا ہے نا. ہاں دیکھ لیجیے گا. میں نے ایک بہت بات تھا وہ گم بھی ہو گیا، نہ لکھا. کوئی پیر کسی پیر مجھے لکھے گا لکھ دیا، یہی بڑی بات کیا انہوں نے. ایک کتاب کے لیے تعریف کیا ہے، سراہنے سمجھنے لگتے تھے یہ کتاب. انا المعترف بذنبی، حضرت نے اسی پہ کہا. ایک آدمی تھے دوسرے خیال کے، سمجھ جائیے. یہی ایک کتاب ان کے سبب بنی آنے کی. کہا ہم لوگ تو ابھی تک یہ سوچتے ہیں، اسی کے دعوے دار تھے، مدعی تھے، گاتے تھے، بجاتے تھے. بجاتے تو کیا وہ سمجھتے تھے کہ نبی کے بارے میں ہم اب تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، تو ہم تو نہیں تصور کر سکتے، لیکن نبی تو تصور کر رہا ہے. انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. حدیث ہے کہ نہیں؟ انا المعترف، اسی سے پر ڈیکا ہوا. یہ ہے معرفت. نبی خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے انا المعترف. ذم نہیں اس کو، لیکن ذم کا اقرار ہے. اقرار فاعترفوا بذنبهم، یہ آیت فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اہل ذم کے لیے لعنت ہو. فارسی میں ہے کہ نہیں؟ یہ مستدل تھے آیت فاعترفوا بذنبهم. صحابہ کو فاعترفوا بذنبهم، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے ہیں. اعتراف ذنب خود عبادت ہے. گناہوں کا اعتراف کرنا یہ خود عبادت ہے. آج امت اس طریقے نبی سے دور ہے، دور ہوتی جا رہی ہے. سنت ہے، یہ ہے تصوف، سلوک، حقیقت. بات ہے مست ہے آدمی تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا مجھے. جب نبی نے مست نہیں ہے اپنے حال، دوسرے کیا مجال کی مسئلہ ہے. دوسروں پہ اعتراض بہت آسان. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے. ہرگز نہیں ایسی بات ہے. میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اشارتاً گرایتاً اپنی بھائی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ کون سی چیز نہیں جانیں گے، اللہ سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کس کو تقوی حاصل ہے. تقوی سے بزرگ بنو گے. تقوی کا ٹھیک نہیں کہ تم کو تقوی ہے یا نہیں ہے. جو اعمال کو ضائع کرنے والا ہے، ریا کے اعمال کو، اس ریا کا سبب جو اعمال کو ضائع کرنے والا ہے،
مومن جب تک نیک کاموں کے کرنے اور محرمات سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے. کون کر رہا مجھے بہت عمدہ لگ رہا. وہ اپنے کو برابر کوتاہ اور ظالم سمجھتا رہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق و حاضر امت ہے، اس امت کے صدیق ابوبکر صدیق اور انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا تعلیم فرمائے جس سے وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے. ہم لوگ پڑھتے تو ہیں نا بچپن سے، لیکن دعا کون ہے؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں دعا. اس کو یہ بیان کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا تھا بھائی، عرب عالم سے دیکھ رہا. انہوں نے کہا درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا تعلیم فرمائے جس سے وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن کس بنا پر یہ دعا خود نے سکھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ہم کو کوئی دعا سکھائیے. تو یہ دعا سکھائی. ہم کو تو اب معلوم ہوا بھائی، جو 1 سال سے معلوم ہوئی، اسے کتاب دیا تب معلوم ہوئی. اسے اہمیت ہوئی کہ نہیں دعا کی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. جو سراپا تقویٰ تھے، سراپا طاعت تھے، سراپا خشوع و خضوع تھے، سراپا عبودیت تھے. کہتے تھے اے کاش میں کوئی ٹہنی ہوتا کہ اونٹ مجھ کو کھا جاتے. وہ یہ کہہ رہا ہے کاش کہ میں کوئی پتا درخت کی ٹہنی ہوتا کہ اونٹ مجھ کو کھا جاتے. میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. ابوبکر صدیق سید الانبیاء نہیں، سید الناس تو ہیں لوگوں میں انبیاء کے بعد. حضرت صدیق اکبر ہر نبی کے صدیق ہوتے ہیں، لیکن جیسے رسول سید الانبیاء ہیں، جو ہمارے حضرت ابوبکر صدیق سید الصدیقین ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں، کوئی سننے والا ہے کچھ معمولی علوم نہیں. علوم کیا ہے؟ کوئی سننا. اللہم انی ظلمت. اسی طرح جس وقت ام المومنین حضرت عائشہ نے باری تعالیٰ کے فرمان والذین یؤتون ما وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. آیت ہے اس سے وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں. اس سے ڈرتے ہیں کہ لوگ یہی نہیں رہنا. سب کا جواب گزار دین بھائی صاحب پیر نہیں پھیلاتے تھے، مکہ معظم پیر نہیں پھیلاتے، پیر کے نہیں پھیلاتے. فرمایا غلام اپنے مالک کے سامنے پیر نہیں پھیلایا کرتا ہے، وہ کچھ سب چیزوں کا مزہ بھی نہیں آتا. اتنے واحیات خرافات لوگ اخبارات تصویرات دیکھتے ہیں. لوگ دیکھتا ہوں معلوم ان چیزوں سے دلچسپی ہی نہیں ہے. چند منٹ بھی سننے کا والا نہیں. مت کرو اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں،
اس سے کہ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں کہ مطالب پوچھا کیا یہ وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں؟ جس عائشہ نے باری تعالیٰ کے فرمان پوچھا، انہوں نے پوچھا جو شراب پیتے ہیں چوری کرتے ان کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدیق کی بیٹی، اے صدیق کی بیٹی، یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور تب بھی ڈرتے ہیں۔ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے، رات بھر ظالم امام غنی کو، اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے۔ اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور برائی کا بدلہ برائی سے دے گی، اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے۔ حضرت ابو حنیفہ پھر بھی ڈرتے رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن ملیکہ نے فرمایا میں نے 30 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پایا جو سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو سبھی کہتے ہیں بھائی ہم کو اپنے سننا سنانا بھی چاہیے، عمل خیال تو رہے کم سے کم۔ یہ تو طاعت سمجھ کے بھی اپنے کو گناہ گار سمجھتے ہیں، ہم گناہ گار سمجھ کے اپنے کو بزرگ سمجھتے ہیں۔ میں جائیں گے چند آدمی ان کے شب کیوں غیبت کرتے ہیں اپنے کو، کیوں غیبت کیوں غیبت؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا مومن وہ ہے جو احسان وہ خوف کا جامع ہو، امید بھی ہو خوف بھی۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری بڑے آدمی تھے، بڑے کوئی پوچھتا حضرت مزاج آپ کا کیسا ہے؟ فرماتے کیا مزاج پوچھتے اس شخص کا جو بین خوف ہو لے جاؤ، جب جنرل میں پہنچا تب پوچھا مزاج کیسا ہے؟ وہ اما من اوتی کتاب بیمینہ فیحات بالصبر اما اوتی بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں سوالیں لکھو، کیا سوالیں لکھو؟ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، بہت بڑے موسیٰ کرمانی والے تھے، نام سنا ہوگا، وہ بھی کہتے ہیں مجھ سے سوالیں لکھو، یہ لکھاؤ۔ بہت بڑے آدمی تھے، سب سے گجرات میں سب سے بڑے وہی تھے پہلے، اردو میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا، لندن میں انتقال ہو گیا، ان کو بھی شادی آیت پڑھا یا کسی طرح اما من اوتی کتاب بیمینہ۔ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں آئے گا وہ خود کہے گا کہ ہمارے نام اعمال دیکھ لو کیا ہے، ہم کو اسی کا انتظار ہے۔ کیا آپ نے ہم تو کہہ دیا کوئی سوال نہیں، ہمارے کیا سوالیں لکھو گے؟ بس سوالیں لکھنے لکھتے واما من اوتی کتاب بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ۔ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اعمال بھی درست نہیں، معاملات بھی درست نہیں، معاملات میں مولانا تقسیم مدات میں بھی تقسیم ہونا چاہیے، جس مد میں رقم دے اسی مد میں صرف ہونا چاہیے، آپ کو اختیار دیں۔ ہم اگر وہی سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی بڑے آدمی تو بڑے لوگ ادھر تو ہے نہیں، کہا حضرت میں آپ کی مسجد کو بنوانا چاہتا ہوں، کہا بنواؤ، لیکن تم ہی آگے کھڑے ہو کے بنوانا، مجھے حساب کتاب نہ رہے۔ رسول متاخرین وہی ہے مذہب میں، موتھانی سے بھی موتھانی نے بھی وہی سے عکس کیا ہے معاملات کے صفائی اور رسول متاخرین بنیاد
جی یاد قاری تھے، قاری حمید سے بیان کرتے امام محمد احمد صاحب جب آنے لگے شروع میں تو خیر کون بزرگ آتے ہیں پتا بڑے تھے معلوم ہے، پہلے ادھر آتے تھے کہیں تو قاری حمید صاحب نے کہا کہ پوچھو کہ وہ ہیں کہ مسئلہ کے لوگوں کا روز ہو گیا تھا اس وقت بھی 37 میں، تو کسی نے جا کہا مجھے اب تک یاد ہے کہ آپ کس مسئلہ کے ہیں؟ یہ جا پوچھا امام محمد احمد صاحب کے، کہا میں گنگوہی ہوں، بس قاری صاحب اتنا میں رشید احمد گنگوہی ہوں، تھانوی کو بھی وہ ہے کہ معلم ہے۔ قال الحسن بصری المومن جمع احسانا شفقتا، احسان کو جمع کیا اور شفقت کی، احسان شفقت میں ملا بھی ہے، خوف و بچا، احسان کو بھی اس کے ساتھ ڈر ملا، جب نبی ڈر رہا ہے تو پھر تو دیکھ گیا۔ اور منافق برائی اور بے خوفی کا جامع ہوتا ہے، اور منافق برائی بھی اور بے خوف بھی، مومن طاعت بھی کرتا ہے باخوف ہے، صحیح بات بنتا یہ وجہ سے، اسی لیے نفس کی معرفت اللہ ہم سب لوگ، اسی لیے سے آنا جانا رہنا، پھر اس سے اثر لینا کہ ہم کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ تصور۔ ہم ابھی کچھ ہوئے نہیں، اصلاح کی ضرورت، سب کچھ ہو گئے لیکن اصلاح کی ضرورت کا یقین یہی بڑی بات ہے، اپنے کو اس قابل اصلاح سمجھنا یہی بڑی بات ہے، نہیں سمجھ۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا دعا کیجیے، پوچھا نے فرمایا فاطمہ بچاؤ اپنے کو آگ سے، اسی میں ہے آیا ہے مشہور ہے، اپنے کو آگ سے بچاؤ، پھر اپنے خاندان میں نام لیا ہے فلاں بہاؤ اپنے آگ سے۔ حضرت فاطمہ نے کہا فاطمہ میری بیٹی ہونا تم کو آگ سے نہیں بچا سکتا، بچاؤ تمہارا عمل تم کو بچائے گا، بہت عظیم مشہور ہے، زبان پر نہیں آ رہی انقضی، اے فاطمہ اپنے آپ سے بچاؤ، کچھ نہیں، مردوں کو فکر نہیں، بالکل۔ حضرت بصری نے فرمایا مومن وہ ہے جو احسان اور خوف کا جامع ہو، اور منافق برائی اور بے خوفی کا جامع ہوتا ہے۔ پھر حضرت حسن نے آیت کریمہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کی حیثیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ لمحہ ہو گیا، ابھی پورا نہیں پوچھاؤں گا، تھوڑا سا تاکہ 10واں پورا ہو جائے۔ قاعدہ اچھا یہ ہے نفس کی معرفت حاصل کرنا، جب نفس ایسا ہے اسی پر مدار ہے جنت میں جانے اور نہ جانے کا۔ تزکیہ نفس کے 10واں ہے، ختم ہو جائے گا۔ تزکیہ نفس کے باب میں لازم و حتمی چیز ہے کہ نفس کی حقیقت اور اس کے صفات کی معرفت حاصل ہو، نفس ہے کیا، اسی پر مدار ہے جنت اور دوزخ۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور مثال ہے قد افلح وقد خاب من کذب ثمود، ثمود مثال دیا ہے کہ ثمود نے تکذیب کیا، اونٹنی کو ذبح کر دیا جسم صالح السلام، آگے ایک نہیں گری تھی، مثال بھی دیا، قرآن نے خود مثال دے دی، اور اس کے صفات کے معرفت تاکہ اس پر توجہ ہو، اس کی رعایت آسان ہو جائے، آنے والی آفات کے علاج میں آسانی لوگ پہچان ہو گیا۔ سانپ کو سانپ سمجھے گا آدمی کی ڈسے گا ہم مر جائیں گے، تبھی تو سانپ سے بچے گا۔
اللہ ہم سب لوگوں کے بالکل آپ زیادہ ہم سب محتاج ہیں. ان المعترف بذنبه. جہاں بندے اور سعادت و فلاح کے درمیان عظیمت کی قوت ہے. سعادت اور فلاح کے درمیان میں کیا عظیمت کی ضرورت ہے، ہمت. ایک زمانہ کا صبر، نفس کی شجاعت، ثبات قدم اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے دے. فبین العبد وبین السعادت والفلاح قوت العظیمہ. چنانچہ بندے اور سعادت اور فلاح کے درمیان عظیمت کی ایک قوت ہے. ارادہ کرو ہو جائے گا سب. ایک زمانے کا صبر، نفس کی شجاعت، ثبات قلب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے دے. کچھ مشکل نہیں. دعا کرو اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا. اللہ بڑے فضل والے. کوئی مانگے گا ضرور دے گا. جہنم میں بھیجے گی تھوڑی پیدا کیا ہم کو تو جنت کے لیے. اب ہم جنت والا کام کریں گے، جائیں گے، کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہے، کھول دیں گے دروازہ. جہاں سے بندے اور سعادت اور فلاح کے درمیان عظیمت کی قوت، ایک زمانے کا صبر، نفس کی شجاعت، قلب کا ثبات اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے. اللہ تعالیٰ بڑی فضل، مانگو گے ملے گا. اللہ منی اسألک من فضلی. نماز کے بعد مسجد جانے کے یہی دعا ہے کہ نہیں؟ رب ہمیں نئی بات یہ ہے اللہ منی اسألک من فضلی. وہاں تو جاتے اللہ مفتح کیا ہے ابواب رحمت. چل اللہ منی اسألک. آپ کا فضل رہے گا تو ہم گناہوں سے بچیں گے، معصیت سے بچے گی. بازار جانا ہے، ان کو کچہری جانا ہے، زبان کو جھوٹی شہادت سے روکنا ہے، دکان کو غلط بیانی سے روکنا ہے. فضل کا بدل یہ اللہ منی اسألک من فضل جسے چاہے دے. اور اللہ بڑے ہی فضل والے ہیں. یہ مثال بھی ہماری نفس کا حال واضح کرتی ہے اس بات کو کہ نفس کے لیے صاحب نفس کی سخت نگرانی اور صلاح کی علاج کی ضرورت ہے. بس اگر اس نے صحیح طریقے سے مجاہدہ نہ کیا اور بس صبر نہ کیا تو نفس بے قابو ہو کر ضائع ہو جائے گا، جہنم رسید ہو جائے گا. عشر و قواعد 10 قاعدے ہوگا. پہلے سب تلاوت ذکر ہوگا کہ بیان کیا، پھر اس کے بعد باپ کا محاسبہ کا خاتمہ. یہ بھی بہت ہے کر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کی برکت سے جو بزرگوں کی باتیں سنائی گئی، برکت کتاب و سنت کی باتیں سنائی گئی، اللہ تعالیٰ اسے ہم پیارے دلوں پر اثر پیدا فرمائے اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیے. اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک من الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. یا اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. خود حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل وأعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی پہچان، طریق کی شناخت، اس کی معرفت عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق دے. توفیق کی اصل چیز ہے، وما توفیقی الا باللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.